الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: فاعدلوا ولو كان ذا قربى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام عدل کے سلسلے میں 2 ولاگ کر چکا ہوں. آج یہ تیسرا ولاگ ہے کہ مدینہ ریاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا جو نظریہ قوم دنیا کے سامنے رکھا تھا، حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا تھا، امن اور جنگ کی حالت اور ذمہ داریاں اور حقوق کا تعین کر دیا گیا تھا. کتاب الام میں امام شافعی نے 51 دفعات لکھی ہیں. اس کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ دوسرے ولاگ میں ہم نے بیان کیا. آج تیسرے ولاگ میں بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نامی 25 سال کی جوان عورت کا واقعہ ہے کہ جس میں اس نے چوری کی، وہ پکڑ لی گئی، اور کیس جب عدالت میں آ جاتا ہے تو پھر عدالت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. اور خدا کہہ چکا ہے: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں اور نفاذ شریعت سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ خدا ناراض ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے جب لوگوں نے بہت پریشر ڈالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ بنی مخزوم ایک بڑا قبیلہ ہے اور اس کی جوان عورت ہے اور اس عورت نے ابھی شادی بھی نہیں کی، تو کسی طریقے سے ٹال دیا جائے. اور بار بار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ، بنی مخزوم کی عورت اور وہ بھی جوان ہو اور 25 سال کی ہو اور فاطمہ اس کا نام ہو. آپ نے فرمایا ہاں حد لگے گی. آخر پہ تنگ آ کے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، وہ آپ کی طرف بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چپ کے منت کرنے لگا. لیکن حضور پاک سنتے رہے. آپ بڑے حوصلے والے تھے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس نے آنکھ اٹھا کے جو نبی کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی روشنی کی طرح تپ رہا تھا، غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا. وہ فوراً ڈر گیا اور کانپنے لگا اور منت سماجت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ندا کرائی اور سب کو جمع کیا. اور یہ روایت جو نسائی کی ہے 4901 نمبر حدیث ہے، اور اس میں حضرت اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجا ہے. یاد رکھو کہ ایک بڑے قبیلے کے لوگوں کی سزا کو چھوڑ دیتے ہو اور چھوٹے بندے کو یا چھوٹے قبیلے والوں کو سزا لگا دیتے ہو. یہ 2 طرفہ طریقہ بندوں کے اوپر نفاذ شریعت کی اونچ نیچ یہ خدا برداشت نہیں کرتا. یہاں ہم تم میں، یہاں دنیا میں مسلم ممالک میں 59-60 مسلمان ممالک میں یہ سب چل رہا ہے، لیکن خدا کا نبی کہہ رہا ہے اللہ پہلی قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے. خبردار، خدا کی قسم، اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، یہ تو بنو مخزوم کی 25 سالہ فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ نبی پاک نے اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر اس نے اپنی زندگی گزاری اور اس نے شادی بھی کی. تو اللہ کے قانون میں سفارشیں کرنا بھی جرم ہے، اور اس کی سفارشیں کرنا اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، انصاف ضرور کرنا چاہے کہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور کسی کی دشمنی آ جائے تو پھر تم اس کے لیے انصاف اس کے حق میں جا رہا ہو اور تم اس سے انصاف نہ کرو اور پھر ظلم ڈھا دو، تو یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. اور ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا بے خبر ہے، خدا جان رہا ہے. خدا جان رہا ہے، جان چکا ہے، اور اس لیے ان کو ضرور ڈرنا چاہیے کہ انصاف کا حکم تو کائنات میں سورۃ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
اور اللہ کرے کہ پاکستان میں شرعی حدود اور قیود اور قاضی القضاء کے نظام قائم ہو جائیں، اور یہ جو وکیل ہیں اور یہ جو بار ایسوسیشن ہے وہ شریعت لا بھی پڑھا کرتی ہے، ان کے تحت وہ بھی اپنے مقدمات میں پیش ہو سکتے ہیں اور وہ شریعت کے فیصلے ہوں۔ اللہ کا قرآن کی یہ صورت اور یہ آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ فرمان اور یہ حدیث اور یہ فرمان، اور جج لکھے گا کہ میرا یہ فیصلہ ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی UN بھی اس حکم کو روک نہیں سکتی نافذ ہونے سے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ یحکم لا معقب لحکمہ، وہ حکم دیتا ہے، کوئی پیچھے لگ کے اس حکم کو پچھاڑنے والا یا روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ یہ کر سکے۔ اس لیے ہمارے چینل کا نام ہے صفی رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔